سنیے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے۔ آج ہم نے جناب درود پاک ہوا تو ہم جناب اٹھ کے چلے گئے، جی او جی میں خود ہی گھر پہ پڑھ لوں گا، جی کوئی بات نہیں جی۔ جب ہمیں 10 منٹ حضور کے فرامین سننے پڑ جائیں تو ہماری طبیعتوں پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ یار وقت زیادہ ہو رہا ہے، ان کو جلدی ختم کرنا چاہیے تھا، یہ چیزیں ہمیں توجہ کرنی چاہیے تھی۔ تو اب سنیے، کعب بن مالک جو تھا، کعب بن مالک، یہ 3 صحابی تھے بدر کے، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک اور حلال بن امیہ۔ انہوں نے بدر کی جنگ کے اندر شرکت کی ہے، اور بدر کے صحابہ کے متعلق حضور کا فرمان ہے کہ جو بدر میں گئے اور جو بدر میں نہیں گئے یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بدر میں گئے ہیں، جو بدر میں نہیں گئے، اب جو بدر میں گئے وہ ایک مٹھی بھر کے جو صدقہ کر دیں، اور جو بدر میں نہیں گئے وہ سونا چاندی جو کچھ انہیں ملے وہ خیرات کر دیں۔ ان کا سونا چاندی اس درجے پر نہیں لے کے جا سکتا جہاں میرے بدر کے صحابہ کے ایک مٹھی جو انہیں درجے عطا فرما سکتی ہے۔ اور کعب بن مالک صرف غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے، صرف ذرا سی کوتاہی ہو گئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جلال کے ساتھ مسکرائے۔ ایک تو ہے نا کہ چاہت سے مسکرانا، ایک ہے جلال کے ساتھ مسکرانا۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ تم تبوک میں کیوں نہیں گئے بھائی، تبوک میں کیوں نہیں گئے؟ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ کوئی اور ہوتا نا، باتیں مجھے بڑی آتی ہیں، میں اس کو باتیں سناتا، لیکن آپ کو میں بات نہیں سنا سکتا، مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، چلو اٹھو چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کی قربانی پتہ کیا تھی؟ احد کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے جو لباس پہنا تھا نا جنگی، کافروں نے پہچان لیا۔ جب پہچانا تو حضرت کعب بن مالک حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا آقا جی یا رسول اللہ آپ کا لباس جو ہے نا یہ کافروں نے پہچان لیا ہے، کہیں یہ آپ پر حملہ نہ کر دیں، آپ ایسا کریں کہ اپنا جنگی لباس مجھے عطا فرما دیں تاکہ کوئی آئے آپ کی طرف وہ آپ کی وجہ میں آ کے مجھے قتل کر دے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی تھی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق امام سبکی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں احد کے میدان میں یوں جھک کر حضور کی ذات پر پہرا دیا تھا۔ اتنے تیر برسے تھے حضرت ابو دجانہ کے جسم پر، اتنے تیر برسے، فرماتے ہیں کہ جیسے جنگلوں کے اندر سے نکلے نا اپنے پھن پھیلا کر، حضرت ابو دجانہ جب حضور کا پہرا دے کے پیچھے ہٹے تو جسم نظر نہیں آتا تھا، سارے جسم پر تیر ہی تیر نظر آتے تھے۔ ہم پتہ نہیں کس طرح چل پڑے ہیں، ہم نے کبھی ان تاریخوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں صرف تبوک کے موقع پر نہیں گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے 50 دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ہمیں تو ذرا فکر پڑ جاتی ہے، وہ جی چھوڑے جی خیر ہے، یہ پارٹی نے تو دوسری صحیح، وہ نہیں تو دوسری صحیح۔ یہ چند دن پہلے دوست مجھے کہنے لگی تھی ایک پارٹی نے جناب کھانا شروع کر دیا ہے کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جی آپ نماز پڑھنے آؤ گے ہم کھانا کھلائیں گے، آپ تراویح پڑھنے آؤ گے ہم کھانا کھلائیں گے۔ تو کھانے کے لیے روٹی کے 2 ٹکڑوں کے لیے ہم اپنا دین اپنا ایمان بیچ کر چلے گئے؟ یار کوئی شرم نہیں آئی کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ قربان جائے امیر المجاہدین قبلہ بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان جملوں پر، فرماتے ہو روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، جو گلی میں پھرنے والے کتے ہیں ان کو بھی روٹی مل جاتی ہے، لیکن روٹی کے لیے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفائی کبھی مت کرنا۔ یہ کیا ہمارا طریقہ ہوا جی؟ جنہیں لایا گلی تو وہ نال ٹپ چلی۔ حضرت سیدنا امام اعلیٰ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں گئے نا تو جا کے سرسوں کا تیل لینے کے لیے، تو دکاندار سے کہا کہ یہ جو شیشی ہے میری ہے اس کو تیل سے بھر دو اور پیسے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا جی جناب اس کے پیسے تو 5 آنے بنتے ہیں لیکن آپ ہمارے امام ہیں تو آپ ایسا کریں آپ 3 آنے دے دیں۔ آپ نے 5 آنے دیے۔ فرمایا کہ احمد رضا کا علم اتنا سستا نہیں ہے کہ 2 آنے میں بیچ کر چلا جائے، کھڑے ہوا کریں یار، کوئی بات ہو تو حضور کی ذات کتنی دیر کی گزارنی ہے۔
40 سال گزاریں گے، 50 سال گزاریں گے، 100 سال گزار لیں گے، اور پھر عالم برزخ ہے، اور پھر معاشر کا میدان ہے، سامنا رسول اللہ کا ہونا ہے، سامنے حضور کے جانا ہے سب نے. پھر اس دن پتہ چلے گا ہاں جی میں تو جناب روٹی کے لیے چلا گیا تھا، مجھے تو جناب یاری دوستی لے کر چلی گئی تھی. کعب بن مالک جو تھے فرماتے صرف غزوہ تابوک میں سستی ہوئی ہے مجھ سے. نبی پاک علیہ السلام نے 50 دن کا بائیکاٹ کر دیا، 50 دن ملاقات نہیں کی ان سے. اور جب 1 مہینہ گزرا، دل کے کانوں سے سنیے گا، جب 1 مہینہ گزر گیا تو 1 مہینے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ اپنی بیویوں کو میکے بھیج دو، بیویوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا. اور کعب بن مالک نے عرض کی کہ جاؤ جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھو کہ صرف میکے بھیجنا ہے، اگر حکم دے دو طلاق دے دو. ہم نکلے ہیں جناب او جی یہ سلسلے ایسے چلتے ہیں جی، کوئی نہیں جی یہ مولویوں کے ایسے ہی مسئلے ہیں. مولویوں کے مسئلے نہیں ہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا جزو نہیں ہے، حضور کی محبت ایمان کا جزو نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے. ذرا سی بات ہی جناب ہم بگڑ کر چلے گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جاؤ کہ پوچھو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ صرف میکے بھیجنا ہے، اگر حکم دے دو طلاق دے دوں. فرمایا نہیں طلاق نہیں دینی، صرف میکے بھیجنا ہے. فرماتے ہیں کہ 50 دن جب گزرے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں اور اس سے اگلی بات بھی سنیے. اس سے اگلی بات فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ، ہمیں رشتوں کی بڑی پاسداری ہوتی ہے جو جی جناب تعلق بڑا تھا جی، ان کے ساتھ پیار محبت بڑی تھی جی، ہمیں دیکھنا پڑا. حضرت قتادہ اور حضرت کعب بن مالک یہ چچا زاد بھائی تھے. بات کو سمجھیے گا بڑی توجہ سے. حضرت کعب بن مالک اور حضرت ابو قتادہ دونوں چچا زاد بھائی تھے. حضرت ابو قتادہ کی بیٹی تھی، کعب بن مالک کا بیٹا تھا، دونوں کے آپس میں شادی ہوئی تھی. کتنا حساس رشتہ ہے، ہم خود کو یہاں پر رکھیں اور سوچیں کتنا حساس رشتہ ہے. بندہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں پھر اگر میں نے کوئی کام کیا تو میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. حضرت قتادہ کی بیٹی ہے کعب بن مالک کے گھر میں، ان کے بیٹے کے نکاح میں. کعب بن مالک آئے، حضرت ابو قتادہ اپنے باغ کے اندر گوڈی کر رہے تھے. گوڈی کرتے کرتے حضرت کعب بن مالک نے دیوار کے اوپر سے آواز دی جی السلام علیکم. حضرت قتادہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. کہا بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب تو دو. کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا او یار میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو، بس رسول اللہ نے حکم دیا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے. یہ رشتہ داری تھی اور اتنا حساس مسئلہ ہے. ہم ذرا وہ جی کوئی بات نہیں تھی، تعلق بڑا تھا جی، رشتہ داری بڑی